بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام ٹاک 0209 چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کو اللہ پاک نے بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دینا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور ہاں، ان لوگوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے پہلے سے سبسکرائب کر لیا ہے۔ چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہر مسلمان کا اس بات پر ایمان ہے کہ اس نے مرنے کے بعد قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جانا ہے اور اپنے اعمال کا بدلہ پانا ہے۔ اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد انسان کو جس گھر میں داخل کیا جاتا ہے وہ قبر ہے۔ قبر آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے اور قبر سے ہی انسان کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ جب بھی کوئی انسان مرتا ہے تو اسے قبر کے اندر دفنا دیا جاتا ہے، پھر چاہے وہ بچہ ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو۔ جیسے ہی اس کو دفنایا جاتا ہے تو دو فرشتے اس کی قبر میں داخل ہو جاتے ہیں جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتے مرنے والے شخص سے سوالات کرتے ہیں اور اگر مرنے والا شخص ان فرشتوں سے پوچھے جانے والے سوالات کے درست جواب دے دیتا ہے تو اس کو جنت کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے، اور اگر مرنے والا شخص ان فرشتوں کے سوالوں کے جواب نہیں دے پاتا تو اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ پھر قیامت تک وہ قبر میں اسی حالت میں رہیں گے۔ پھر جب قیامت برپا ہوگی اور سور پھونکا جائے گا تو یہ ساری کائنات اور اس میں موجود ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے اور اسے ضرور پورا ہونا ہے۔ قیامت کا دن ایسا ہولناک ہوگا کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا اور نہ ہی کسی کی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ ہی لوگ کسی کی مدد حاصل کر سکیں گے۔ وہ دن ایسا ہولناک ہوگا کہ اس دن حمل والی عورتوں کے حمل گر جائیں گے، مائیں اپنے دودھ پیتے بچے کو اٹھا کر دور پھینک دیں گی، اور اس دن نفسا نفسی کا یہ عالم ہوگا کہ ماں اپنی اولاد کو بھول جائے گی اور اولاد اپنے ماں باپ کو بھول جائے گی۔ ہر کسی کو صرف اپنی فکر ہوگی اور ہر ایک انسان اپنے اعمال کے مطابق اپنے انجام تک پہنچا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کون اپنے پیدا کرنے والے سے لو لگاتا ہے، کون اس کی اطاعت کرتا ہے اور کون اسی دنیا کو ہی اپنا مقصد بنا لیتا ہے، اسی کی عیش و عشرت میں لگ جاتا ہے۔ جو دنیا کی عیش و عشرت میں لگا ہے اللہ پاک اسے بھی کچھ نہیں کہہ رہا، اور جو عبادت میں لگا ہے اسے بھی کچھ نہیں دے رہا۔ اللہ پاک ہمیں اس دنیا میں آزماتا ہے۔ حضرت ایوب کو اس نے بیمار رکھا، وہ ان کی آزمائش تھی، انہوں نے صبر کیا اور امتحان میں کامیاب ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے صحت دی، سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی اعلیٰ صحت دی اور اس صحت میں ان کو آزمایا۔ حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دولت بھی عطا کی تھی، اتنی دولت کہ ان کے بعد قیامت تک کسی کو اتنی دولت نہیں ملنی۔ پھر جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد باقی لوگ اٹھیں گے۔ لوگ قبروں سے اٹھ کر گروہ در گروہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہو جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز تم لوگ فوج در فوج حاضر ہو جاؤ گے۔ سورۃ نبأ آیت نمبر 18۔ جب حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے تو لوگ اپنی قبروں سے شدید گھبراہٹ کی کیفیت میں اٹھیں گے۔ سورہ نمل آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز زمین اور آسمان کی ساری مخلوق گھبرا اٹھے گی سوائے اس کے جسے اللہ گھبراہٹ سے بچا لے، اور سارے لوگ بلا چروں چراں اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ لوگ اپنی قبروں سے اس تیزی سے اٹھیں گے جس تیزی سے ٹڈیاں فضا میں بکھرتی ہیں۔ بعض لوگ گونگے، بہرے اور اندھے بنا کر اور اوندھے منہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ جس آدمی کو جانور نے کھایا ہوگا وہ جانور کے پیٹ سے نکلے گا، جو آدمی پانی میں ڈوبا ہوگا وہ پانی سے نکلے گا، اور جس کی راکھ ہوا میں اڑائی ہوگی وہ ہوا میں سے اٹھ کھڑا ہوگا۔ میت پر نوحہ اور بین کرنے والی عورت اپنی قبر سے اس حالت میں اٹھے گی کہ اپنے جسم کو کھجلی کی وجہ سے شدید زخمی کر رہی ہوگی۔ شہید اپنی قبر سے شہادت کی حالت میں بہتے ہوئے خون کے ساتھ اٹھے گا۔
حالت احرام میں فوت ہونے والا حاجی اپنی قبر سے تلبیہ کرتے ہوئے اٹھے گا۔ کچھ لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر پیدل میدان حشر میں پہنچیں گے، کچھ لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر سواریوں پر میدان حشر میں پہنچیں گے۔ کافروں کو آگ ہانک کر میدان حشر میں لائے گی، کچھ لوگوں کو فرشتے منہ کے بل گھسیٹ کر میدان حشر میں لائیں گے، کچھ لوگ اندھے، گونگے اور بہرے ہونے کے باوجود منہ کے بل چل کر میدان حشر میں پہنچیں گے۔ استغفر اللہ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور قیامت کے روز ہم انہیں منہ کے بل اندھے، گونگے اور بہرے بنا کر اٹھائیں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب بھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ میدان حشر میں اس طرح ساری مخلوق کو اکٹھا کرے گا کہ ایک فرد بھی باقی نہیں بچے گا۔ جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو کچھ لوگوں کے چہرے مطمئن، مسرور، بارونق اور روشن ہوں گے، جبکہ کچھ لوگوں کے چہرے بے رونق، سیاہ، خوفزدہ اور مغموم ہوں گے، اور جب وہ اپنے سامنے مطمئن، مسرور، بارونق اور روشن چہرے دیکھیں گے تو یقیناً ان کے اندر اپنی ذلت اور رسوائی کا احساس کئی گنا بڑھ جائے گا۔ لوگ اپنی قبروں سے بے لباس اٹھیں گے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، جب قیامت کے دن سب لوگ ننگے بدن اٹھائے جائیں گے تو پھر ہمارا پردہ باقی نہ رہے گا؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اس وقت ہر کسی پر اتنا خوف اور گھبراہٹ طاری ہوگی کہ ہر کسی کو صرف اور صرف اپنی نجات کی فکر ہوگی اور کوئی بھی کسی کی طرف نہ دیکھے گا۔ سب سے پہلے اللہ پاک اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑے پہنائے گا، پھر دیگر انبیاء کرام کو لباس پہنایا جائے گا، اس کے بعد دوسرے اولیاء، صلحاء، شہداء اور اہل ایمان کو لباس پہنائے جائیں گے، لیکن کفار و مشرک، منافق، فساق اور فجار بے لباس رہیں گے۔ بے لباس لوگ اپنے سامنے زرق برق خوبصورت لباس میں اہل ایمان کو دیکھیں گے تو یقیناً ان کی ذلت اور رسوائی میں کتنی ہی ذلتوں اور رسوائیوں کا اور بھی اضافہ ہو جائے گا۔ لوگ اپنی قبروں سے بھوکے پیاسے اٹھیں گے، لیکن اہل ایمان کو انبیاء کرام اپنے ہاتھوں سے اپنے اپنے حوض سے پانی پلائیں گے۔ کافر و مشرک اور بدعتی بھی پانی پینے کے لیے آگے بڑھیں گے، لیکن انہیں فوراً دھتکار دیا جائے گا۔ یقیناً اس وقت ان کی ذلتوں اور رسوائیوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ اپنی قبروں سے اٹھنے کے بعد بڑی ذلت اور رسوائی کے ساتھ اپنے مقام حساب تک پہنچیں گے۔ ہر انسان اپنی قبر سے موت والی کیفیت میں ہی اٹھے گا۔ اہل ایمان اپنی قبروں سے منہ داڑھی کے بغیر 30 سالہ عمر کے ساتھ اٹھیں گے۔ قبر سے نکلتے ہی دو فرشتے انسان کو دبوچ لیں گے اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں لے جائیں گے، جہاں کچھ لوگ میدان حشر میں اس حالت میں کھڑے ہوں گے کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، ننگے بدن ہوں گے، بھوک اور پیاس کی شدت سے مرنے والی حالت ہوگی۔ جب وہ اہل ایمان کو اپنے سامنے گہرے سائے کے نیچے دیکھیں گے تو ان کی ذلت اور رسوائی میں یقیناً ناقابل بیان اضافہ ہو جائے گا۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا، صبر والے کھڑے ہو جائیں۔ ایک چھوٹی سی جماعت کھڑی ہو جائے گی، مردوں اور عورتوں کی۔ حکم ہوگا، تم سب جنت میں چلے جاؤ۔ وہ لوگ جنت میں جانے کے لیے چل پڑیں گے۔ آگے جا کر فرشتے انہیں روک کر پوچھیں گے، ارے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے جنت میں جا رہے ہیں۔ فرشتے کہیں گے ابھی تو حساب بھی نہیں شروع ہوا، حساب تو دے دو۔ وہ کہیں گے کہ ہمارا حساب نہیں ہونا، اللہ پاک نے ہمیں بغیر حساب کی جنت دے دی ہے۔ فرشتے کہیں گے کہ تم کون ہو جن کو اللہ نے بغیر حساب کی جنت دے دی؟ تو وہ کہیں گے ہم صبر کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو بھی بغیر حساب کے جنت میں جانے والے لوگوں میں شامل کرے۔ آمین۔ السلام علیکم۔